کہ اس وقت ظاہر ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ الائنس کا حصہ بننے جا رہی ہے اور آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ موجود ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کے تحفظات ہیں، تو ہم یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ معاملات آگے بڑھیں گے اور کیا واقعی آپ حکومت سازی کے جو 3 نکات آپ نے دیے ہیں، خاص کر کے جو شرائط بھی ہیں، ان کے بغیر بھی بات کر سکتے ہیں یا انہی کو ساتھ لے کے آپ دونوں جماعتوں کے ساتھ بات کریں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اسلام آباد میں جو بات چیت ہوئی ہے اس میں بات آگے بڑھی تھی، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ایم کیو ایم کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے رابطہ کمیٹی سے اس حوالے سے اس کو ہم اعتماد میں لے لیں، پھر کارکنوں کا اجلاس آج ہم نے بلا لیا ہے، ان کے سامنے یہ بات رکھ دیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے حصے کا رول ادا کرنا چاہیے۔ اس وقت پاکستان مختلف بحرانوں کے بھنور میں پھنسا ہوا ہے، اور ہماری معیشت سے لے کر سیاست، جمہوریت، پاکستان کی سلامتی، امن سب خطرے میں ہے، اور اس میں سب کو بڑی ذمہ داری سے تھوڑا اپنا پولیٹیکل کیپٹل ہے نا، اس کو اگر داؤ پہ لگا بھی دیا جائے اور ریاست کو بچانے کی کوشش کی جائے تو ہمیں سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا کوئی ایسا ابھی تک، کیونکہ اب ہم جائیں گے، ہمارا ایک مذاکراتی کمیٹی بنے گی آج، اور وہ جا کے پھر باقی امور کو طے کرے گی۔ تو ڈاکٹر صاحب اس دوران اس دوران جو ہے وہ تحریک انصاف کا کوئی رابطہ جو ہے وہ آپ کی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا، ہمیں نظر آتا ہے وہ JUIF کے ساتھ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک سرٹن پوزیشن لے لی ہے، وہ جماعت اسلامی سے بات کرنے کو تیار ہے، عوامی نیشنل پارٹی سے بات کرنے کو تیار ہے، اور یہ تینوں جماعتیں جو ہیں وہ ایک پوزیشن لے کے کھڑی ہو گئی ہیں، اور وہ جو ہے وہ آپ کے سامنے وہ پوزیشن کون سی پوزیشن ہے؟ ایکسٹریم پوزیشن ہے۔ تو کیا آپ سے بات چیت کا کوئی اشارہ تحریک انصاف نے دیا، اور اگر دیا تو کیا آپ ان کے ساتھ جائیں گے؟ دو باتیں، ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے میرا خیال کمپرومائز کیا نا حالات کو، یہ 2-3 جماعتیں جن سے بات چیت کر رہے ہیں، اس پہ تو ان کو شدید تحفظات تھے، اختلافات تھے، اور بہت سارے ایسے ایشوز تھے کہ جس پہ اگر وہ محض الزام نہیں تھے تو اس کا جواب تو پھر کسی زمانے میں تحریک انصاف کو دینا پڑے گا، اور الزامات تھے تو ٹھیک ہے، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلے ہمیں لگ رہا تھا، ہمیں بتایا گیا تھا، ہمارے میں میسیجز آئے تھے کہ شاید وہ کانٹیکٹ کریں گے، پھر ان کا بڑا واضح بیان آ گیا کہ ہم MQM سے بھی نہیں کریں گے بات چیت، تو بات چیت کا تو ہم نے بھی نہیں کہا تھا کہ ہمیں PTI سے کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، تو نہیں، اگر وہ بات کرتے تو پھر دیکھتے ہیں وہ کس صورتحال میں ہے اس وقت اور کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد ہی گفتگو کے سلسلے کو بڑھانے کی کوئی امکانات پیدا ہوں گے۔ تو آپ کو جو ابتدائی ان کی طرف سے پیغام آیا وہ کس ذریعے سے آیا اور کتنا سنجیدہ پیغام تھا وہ؟ نہیں، صرف یہ تھا کہ PTI کانٹیکٹ کرے گی، تو کانٹیکٹ کرنے میں اور یہ بات کرنے میں کہ ہم بات چاہتے ہیں، تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، کسی کو بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، بات چیت ہی واحد راستہ ہے۔ بات چیت کن شرائط پہ کرنی تھی، کیا بات کرنی تھی، وہ ہوتی تھی پھر بات کو آگے بڑھانے اور اس کے امکانات کو آگے بڑھانے کے لیے فیصلہ کیا جا سکتا تھا، لیکن ہم پریشان ہیں، جیتنے کے باوجود پریشان ہیں، کیونکہ پاکستان میں انتخابات کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اور اس کے امکانات بہت واضح تھے کہ یہ چیک میٹ والا ایک صورتحال نہ آ کے کھڑی ہو جائے، اور میں سمجھتا ہوں PTI شاید اسی صورتحال کو اس کو لگتا ہے کہ اس کی فیور میں جا رہی ہے کہ یہ ہر چیز جو ہے رک جائے، تو اب جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اس حوالے سے اپنا رول ادا کرنا چاہیے جناب۔ بالکل، یہ بات درست ہے، لیکن آپ کو کیا وے فارورڈ کیا لگتا ہے؟ کیونکہ جیسے آپ نے آج کہا کہ اگر یہ اسی طرح سے سلسلہ رہا تو پھر جمہوریت کی بھی ضمانت جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہوگی، آپ کو یہ خدشہ ہے، اندیشہ ہے، یا اس کی وجہ ہے نا، پاکستان میں صرف جمہوریت کا بحران تو نہیں ہے، 77 میں تو کوئی ایسا بڑا بحران نہیں تھا سوائے اس کے کہ سیاسی اور بحران تھا اور جمہوریت کو خطرہ تھا اس سے، تو لیکن اس دفعہ تو معاشی بحران بہت زیادہ ہے، دہشت گردی کے خطرات ہیں، پاکستان کے استحکام کا سوال ہے، تو جن کی ذمہ داری ہے ان تمام بحرانوں کو نمٹنے کی، وہ دیکھیں گے کہ اگر اس صورتحال کی وجہ سے خطرات بڑھ رہے تو ان کو بھی کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا نا، پھر آپ اگر ان کی ذمہ داری ان کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں
تو وہ ایکسپلین کرنے آ گئے تو ہم سب کے لیے مشکل ہو جائے گی نا. تو اس وجہ سے ہم کہہ رہے تھے نہیں یہ آپ کی اس بات جی ڈاکٹر صاحب آپ کی اس بات نے بلا شبہ آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں اور آپ کی اس بات نے چونکا دیا ہے بہت سارے لوگوں کو کیونکہ اس پہ بات نہیں ہو رہی تھی. بحران شدید تر ہوا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے, کوئی کسی غلط فہمی میں اور بحران دیکھیں نا سیاسی لوگ ایسے بحران سیاسی عدم استحکام معاشی عدم استحکام جو پہلے سے موجود ہے وہ بالکل اس کو کلیپس کر سکتا ہے. پاکستان میں دہشت گردی کو دعوت دی جا سکتی ہے اگر ہم سیاسی بے چینی رہی اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے ٹکراؤ کی صورتحال میں رہی, پھر آس پاس بیٹھے ہوئے آپ کے دشمن جو ہے ان کے لیے بڑے آسان ہدف بن جائیں گے ہم لوگ. یہ بھی تو دیکھنا ہے نا ہمیں. لیکن سیاست اور سیاسی قوتیں اور سیاسی بحران پاکستان میں مزید بحران کو شدید کر دے گی. اور آسما یہ جو تاثر ہے نا کہ پی ٹی آئی عطاب کا شکار ہے, اس انتخاب کے نتیجے میں وہ بڑی پلیئری بن کے ابھری ہے نا. 90-100 سیٹیں تو 2018 جیسا انتخاب تو نہیں ہے نا کہ مشینیں بیٹھا دی گئی ہوں, پولنگ ایجنٹس کو کمروں سے باہر نکال کے پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچایا. پی ٹی آئی یہ تو بڑی حد تک آزادانہ انتخابات لگ رہے ہیں نا, اتنے آزاد لوگ جیتے ہیں تو اتنے مشکل حالات میں بھی اس کو موقع ملا ہے نا. اس کا مطلب پولنگ درست ہوئی ہے, کاؤنٹنگ درست ہوئی ہے. یہی انتخابات 18 میں تو پولنگ بہت پرامن ہوئی تھی, پراپر ہوئی تھی, لیکن کاؤنٹنگ نہیں ہوئی تھی. کم سے کم کراچی میں تو کاؤنٹنگ نہیں ہوئی تھی. تو پی ٹی آئی کو یہ بھی دیکھنا چاہیے, کم سے کم یہ تو کہنا چاہیے کہ 18 کے مقابلے میں زیادہ بہتر یہ انتخابات ہیں, زیادہ قابل قبول انتخابات ہیں اور اس کو بھی رول ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد وہ اگر چاہے تو اس وقت پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کے لیے بہت مدد مل سکتی ہے. مگر اگر آپ دیکھیے نا تو ہر جماعت, جیسے سوال یہی کر رہی تھی کہ ہر جماعت اپنا حصہ مانگ رہی ہے. وہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ 18 میں زیادتی ہوئی تھی, ابھی آپ کی اچھی نشستیں آ گئی. جماعت اسلامی اعتراض کر رہی ہے, پیپلز پارٹی اعتراض کر رہی ہے کہ کیوں کراچی میں ایسا ہوا. پنجاب کے اندر جو ہے وہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ غلط ہوا, وہاں JUIF کہہ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں. تو سر ہر جماعت اپنا حصہ مانگ رہی ہے اس وقت. ریاست کو اس وقت ظاہر ہے کہ مشکلات بلیک میل ہو رہی ہے راتر. جی اچھا, پہلی بات تو ایک پیپلز پارٹی کو تو اور نشستیں مل گئے نا سندھ کے اندر, تو وہ کس بات پہ پریشان ہے. کراچی پہ کیوں پریشان ہے؟ کراچی میں تو 10 سال پہلے ان کی صرف 3 نشستیں تھیں. اس کے بعد کراچی کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا کر دیا کہ 7 ہو گئی ہیں. سوال ہم اٹھا سکتے ہیں نا. ہماری تو 10 سال پہلے کراچی سے 17 نشستیں تھیں, آج 15 ہیں. ٹھیک ہے, ہم تو 1988 سے کراچی کا وہی مینڈیٹ رکھتے ہیں جو ابھی اس وقت ملا ہمیں. ایم کیو ایم کے بعد 30 سیٹیں کہاں سے آ گئی؟ ایم کیو ایم کے پاس ہی تو نہیں ہے. جماعت اسلامی کے پاس کب رہی ہے کراچی کی سیٹیں جب سے ایم کیو ایم آئی ہے؟ وہ تو اتحاد بنا کے اپنے لیے کچھ سیٹیں لے لیتی ہے, ورنہ جماعت اسلامی کی میکزیمم سیٹیں 4 ہیں. تو اچھا کراچی میں تو دھاندلی ہو گئی ان کے ساتھ, پورے پاکستان میں کیا ہوا ہے؟ وہاں بھی ایم کیو ایم نے کی ان کے ساتھ دھاندلی.